بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. گزشتہ حلقے میں حدیث نمبر 167 160 کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، جو کتاب الزکوٰۃ سے متعلق تھی. دو چار حدیثیں ہم لوگوں نے کتاب الزکوٰۃ میں پڑھ لی ہیں. اب حدیث نمبر 168 اور بعض جو PDF کے نسخے ہیں اس میں حدیث نمبر 214 ہے. ہم لوگ وہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. جی شیخ پڑھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر أما شعرت أنا عم الرجل صنو أبيه. اما تخفیف کے ساتھ أما شعرت أن اما شعرت. اچھا، تو یہاں پہ تھوڑا شدہ لگ رہا ہے شیخ، میم کے اوپر، اس لیے میں پڑھ دیا. اما شعرت ان عم الرجل صنو ابیہ. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا جی. فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. اچھا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم
جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها 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 الأنصار وشعبها شعار والناس. وشعبها وہاں تک. اس کے جی بعد الانصار شعار یہ الگ جملہ ہے. اچھا جی. لسلكت وادي الأنصار وشعبها وشعبها الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا على تلقوني على الحوض. حتى تلقوني آپ کے پاس جی حتى تلقوني على الحوض. جی ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 168 پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے غلام میں اور گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یا صدقہ نہیں ہے. تو دیگر بعض روایتوں میں الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق، غلام ہے تو غلام کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر اس کے مالک کو ادا کرنی ہوگی، اور یہی ایک زکوٰۃ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ نہیں. یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کس چیز میں ہے، کس چیز میں نہیں ہے. اب انسان اپنے لیے غلام رکھتا ہے یا لونڈی رکھتا ہے تو یہ اس کی خدمت کرتی ہیں، اور جس طرح سواری اس کی خدمت کرتی ہے اس کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، اسی لیے ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوگی مال نامی میں، جیسے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ الخارج من الارض غلے میں ہوگی، بہیمۃ الانعام میں ہوگی، عروض التجارہ میں ہوگی. الذهب والفضہ میں اگر وہ زیور نہیں ہے، وہ صرف سونا ہے تو پھر اس میں بالاتفاق ہوگی. اگر سونا زیورات کی شکل میں ہے، اگر عورت اسے پہنتی ہے تو اس میں اختلاف ہے. اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. جو احوط فتویٰ شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا ہے کہ اس میں ادا کر دی جائے تو یہ احتیاطی عمل ہے. رہی بات جو مال انسان کے لیے ہوتا ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہوتا ہے، تو ایسے چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ 1 سے 4 فرش رکھے، 1 سے 4 سواریاں رکھے، 1 سے 4 گھر بھی رکھے، ان کا استعمال وہ انسان کرتا ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہے ان چیزوں میں جو اموال تجارت کہلاتی ہیں، جس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. اب یہ فرس کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس سے آپ جو بھی سواریاں ہیں اس کے اوپر قیاس کر لیں. اور اسی طرح جو خدمت کے لیے خادم اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کا صرف خادم رکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق، زکوٰۃ دینے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی. تو یہ غلام بھی جنگ کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے نصیب ہوتے تھے. اب اگر انسان
اس کے بجائے آرام کے لیے یا کچھ اپنی راحت کے لیے کچھ نوکروں کو رکھ لیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اتنا مالدار ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ خدمت کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ سواری ہو یا گھر ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ زکوٰۃ الفطر غلام کے لیے بھی واجب ہے، آزاد مرد، غلام عورت، بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، سب لوگوں پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، ان میں سے ایک غلام بھی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ مال نامی میں سے، مال شیخ نامی اگر کوئی جو پہننے والا سونا ہے تو اس میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا شیخ؟ احوط کہہ رہے تھے آپ، جی۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے، اگر ان کے دلائل کی بنیاد پر اگر ان کو اطمینان اسی بات پر ہے کہ نہیں یہ تو ہم وہ چیزیں ہیں، یہ ہماری جس طرح ہم 1 سے 10 کپڑے رکھے ہیں اور 10 کے 10 بھی ہمارے استعمال میں رہتے ہیں، 1 سے 10 زیور ہیں کسی عورت کے پاس، کان کے، ناک کے، گلے کے، پیر کے، ہاتھ کے، تو اگر جس طرح ہم لوگ کپڑے استعمال کی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اسی طرح وہ زیورات بھی اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ جس کو عورت استعمال میں رکھتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بالاتفاق تو واجب نہیں، بلکہ اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اب جو شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے فتح ہیں وہ صرف احتیاط کی بنیاد پر، کیونکہ دلائل اس قدر متعارض ہیں کہ بہت سارے حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے پر وعید کا ذکر آیا ہے، سخت وعید کا ذکر آیا ہے، اور بعض حدیثوں میں کہ یہ جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی بات آئی ہے۔ تو اس لیے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا ہے، احوط یہ ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ اب بالاتفاق اس میں واجب نہیں، لیکن جو آدمی کیا کہتے ہیں مال کی شکل میں سونا محفوظ کرتا ہے، جیسے بسکٹ اگر خرید کے کوئی رکھ لیتے ہیں، عورت بھی رکھ لے یا مرد بھی رکھ لے، تو بسکٹ تو کوئی پہننے اوڑھنے کی چیز نہیں ہے، بسکٹ تو وہ سیدھا وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 10 بسکٹ ہیں تو اس میں بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 8.5 بسکٹ بھی ہوں، 9 بھی ہوں، بالکل بالکل، تو یہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بالاتفاق ہے، کیونکہ وہ کنز وہی کہلاتا ہے جس کو جمع کیا جا رہا ہے، اور یہ تو یہ استعمال کی چیزیں ہیں، اس اعتبار سے اس کو نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس حدیث کے بعد جو حدیث یہاں پر مذکور ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 169 160 پر 9، الحدیث التاسع والستون بعد المئة، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعادن جبار وفي الركاز الخمس۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ العجمہ کہتے ہیں جانور کو، جبار کہتے ہیں وہ چیز جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کو جانور ہمارا نقصان پہنچا دیا، اگر آپ نے جانور کو باندھ کر رکھا تھا، کوئی آدمی بے خبری میں اس کے سامنے سے گزرا، اس نے سینگ مار دیا، اب کیا اس انسان کو جو نقصان ہوا، زخم ہوا، اس کا علاج بیل والا ہی کرائے گا یا خود اس کو اپنے طور پہ کرنا پڑے گا؟ کیا مشائخ؟ بتائیں۔ اگر انہیں باندھ رکھ دیے پوری طرح جی تو انہیں نہیں کرائے۔ جی، اور بتائیں مشائخ۔ نہیں شیخ، میں سنا نہیں، میں ان کی آواز رفیق صاحب کی کیا کہہ رہے تھے؟
رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانور کو وہ باندھ کر رکھا تھا تو پھر وہ نہیں دے گا. اچھا جی، اچھا، جی صحیح اور صحیح بتائیں بات. اور کوئی رائے. دیکھیے العجمہ یہ تو جانور ہی ہے. اس کو تھوڑی سمجھ رہتی ہے کہ جو ہے کسی کو نہیں مارنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور مالک کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. اسی طرح وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے تو اس کو باندھ کر بھی رکھے. عموماً جو بیل وغیرہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسے جانور ہی نقصان پہنچانے کا امکان ہے. باقی بکری بھیڑ وغیرہ یہ سب چیزیں تو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی. اللہ ہے کہ آپ ایسے کھلے عام چھوڑ دیں جائے کسی کی فصل چر کے آ جائے، یہ غلط ہے. یہ سراسر اس میں تقصیر ہے. آپ اپنے طور پہ اس کی احتیاط کے طور پر اس کی جو پابندی ہوتی ہے اس کو باندھ کر رکھنے کی راتوں میں وہ سب کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کو نقصان ہو گیا، جا رہا تھا وہ جانور کے بازو سے تو جانور کا پیر اس کے اوپر رکھ دیا جانور نے، تو ایسی کسی بھی تکلیف جو جانور سے پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا. اس صورت میں جب جیسے کہ ابھی شیخ نے کہا کہ اس کو باندھ کر رکھیں، تو صرف اس کو باندھ کر رکھنا اس کی طرف سے اپنی وہ ذمہ داری پورا کرنے کی طرح ہے. اسی طرح اب آپ کسی کے کھیت کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اب اس کے لگام کو پکڑ کے رکھیں. ایسا نہیں کہ وہ سارے کھیتوں کو چرتا جائے اور سب کے فصل برباد کرتا جائے، پھر اس کو جو ہے کہا جائے کہ العجمہ جبار. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اس صورت میں ہے جب انسان اپنے طور پہ وہ بعض احتیاطی جو تدابیر اس جانور کی حفاظت کی ہوتی ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی انسان کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. بیل کے سامنے سے گزریں گے تو بیل اگر سینگ سے مار دے، کوئی اور بات ہو جائے تو اس کے سامنے انسان کو نہیں جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو خود خیال کر لینا چاہیے. اسی طرح البئر جبار، کوئی آدمی ہمارے کنویں میں آیا پانی بھرنے کے لیے، اب اس کو تیرنا ورنا نہیں آتا تھا، پیر پھسلا گر گیا اور کوئی بات ہو گئی تو اب ہمارے کنویں میں گر کے مرا تو اس وجہ سے اس کو پیسے دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اس کو خود جو ہے احتیاط کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو پھر ایسے خطرناک کنویں میں اترنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بعض وہ کام بھی، جیسے کسی سے آپ کنواں کھدوا رہے ہیں، ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسے ایسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، اور آپ کنواں کھودتے ہوئے یا ایسے یہ سارے کام کرتے ہوئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈال دیں، نقصان میں نہ ڈال دیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں اس کو سب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں کام کرتے ہوئے گر کر مر گئے تو شرعی اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی ان کا معاوضہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ ہے کہ جو لوگ آج کل کمپنیاں کرواتی ہیں ان کا انشورنس کرواتی ہیں، ان کے تنخواہ میں سے کچھ معاوضہ وہ لوگ کاٹ لیتے ہیں، اسی لیے وہ اس بنیاد پر دیتے ہیں. اور اسی طرح معاملہ المعدن کا ہے. معدن کہتے ہیں کان کو،